بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے شریف خاندان اور شہباز شریف فیملی کے خلاف، اور آج مریم نواز احتساب عدالت آئی ہیں اور اس پر آج جتنے بھی ان کے لیگی رہنما ہیں وہ اپنے ساتھ 15 20 لوگوں کو لے کر آئے تھے، اور وہاں پر آج انہوں نے جو ہنگامہ آرائی کی ہے جب مریم نواز کو، اور یہ پری پلان تھا سارا، اور اس میں جو عظمہ بخاری ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھیں، جو خواجہ عمران نذیر ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے، اور وہ ڈائریکٹلی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے تھے اور پولیس کو دھکے دے رہے تھے۔ آج خواتین نے پولیس کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، اور ایم ایس ایف جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، جو نون لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس کے جو طلباء جو باقاعدہ کالج یونیفارم پہن کر جو ہے وہ وہاں نظر آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے بھی آج اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ دھاوا بولا جائے اور عدالت کو بے وقوف بنایا جائے، جو عدالت ہر تاریخ پر کہتی ہے کہ آئندہ رش نہ ہو۔ آج عدالت کے ساتھ یہ کیا گیا، اور ہوا یہ کہ جو یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو آج گیٹ پر ہی روک لیا گیا تھا۔ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ مریم نواز کیوں آئیں، مریم نواز کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے کیا بات ہوئی ہے، اور کیس کی سماعت کیا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج دو کیسز کی سماعت تھی، ایک رمضان شوگر مل کیس کی سماعت تھی اور ایک منی لانڈرنگ کیس کی سماعت تھی۔ جو رمضان شوگر مل کیس ہے اس میں صرف حمزہ شہباز پیش ہوئے، جج امجد نذیر چودھری صاحب کی عدالت میں یہ کیس کی سماعت تھی۔ اس کیس میں جو ملزم شہباز شریف ہیں ان کی حد تک حاضری سے استثناء دی گئی ہے، اور جو حمزہ شہباز ہیں وہ پیش ہوئے، باقی جو ملزمان ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے گواہوں کو طلب کیا ہے اور 26 جنوری کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا، اور جو ہے وہ اگلی تاریخ پر نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ اس کیس کے اندر بھی فرد جرم لگ چکا ہے۔ پھر حمزہ شہباز بھی احتساب عدالت میں آ جاتے ہیں۔ جج جواد الحسن صاحب کی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی، حمزہ شہباز عدالت میں پہنچ گئے، شہباز شریف بھی عدالت میں پہنچ گئے، جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب وہ بھی عدالت میں موجود تھے، حافظ عاصم ممتاز صاحب جو کہ پروسیکیوٹر ہیں نیب کے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور مریم نواز بھی عدالت میں پہنچ گئیں۔ اور مریم نواز آئی تھیں اظہار یکجہتی کے لیے اپنے چچا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ۔ اب وہ اظہار یکجہتی کیا تھی، بیسیکلی جو سینٹ کی سیٹیں ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے مریم نواز نے پہلے 3 اجلاس بلائے تھے، اور تینوں اجلاسوں میں کوئی وہ ڈیسائیڈ نہ کر سکی، اور جو شہباز شریف گروپ ہے وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور مریم نواز کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آئی تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کا ایک خیبر پختونخوا میں پچھلے دنوں جو ہوا تھا، جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا جس میں بلاول زرداری گئے تھے اور مریم نواز نہیں گئی تھی، اور مریم نواز جو میٹنگ ہے جاتی عمرہ میں اس میں مصروف تھیں، جس میں ان کی آپس میں جو ہے وہ اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی لیگی رہنماؤں کی۔ وہ اس بنیاد پر مریم نواز آج آئیں اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جب حاضری مکمل ہوئی، عدالت کو نے پہلے تو ڈی جی نیب سے جو رپورٹ آئی ہے کہ جو اشتہاری ملزمان ہیں اس میں رابعہ عمران ہے، علی عمران ہے، اور جو سلمان شہباز، نصرت شہباز اور باقی ملزمان، یہ 6 لوگ ہیں جو اس کیس کے اندر اشتہاری ہیں، ان کے حوالے سے رپورٹ طلب کی کہ ان کے جو اثاثہ جات منجمد کرنے تھے، ان کو جو فریز کرنا تھا، اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی ہے۔ تو عدالت کو بتایا گیا کہ اس میں کارروائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور ان کے جو فریزنگ آرڈرز ہیں، جو مکمل رپورٹ ہے وہ عدالت میں سبمٹ کروا دی گئی ہے۔ تو وہ ایک تو یہ عدالت کو بتایا گیا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ کیا ملزمان جو ہیں، دونوں ملزمان حاضر ہیں، جو 5 ملزمان جیل سے آتے ہیں وہ بھی حاضر تھے، سی ایف او محمد عثمان بھی حاضر تھے۔ عدالت نے شہباز شریف کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، مریم نواز آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے اجازت لینی تھی۔ مریم نواز خود بھی مجرمہ ہیں اور کئی کیسز میں یہ ملزمہ ہیں، اور یہ آئی تھی شہباز شریف سے ملنے کے لیے۔ عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ نیب کے جو گواہان ہیں، ایف بی آر کا جو ریکارڈ طلب کیا گیا تھا ان کا بیان ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ عدالت میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں مریم نواز کے ساتھ، اور مریم نواز مسلسل ان کے کان میں کوئی بات کرتی رہی ہیں، جس میں مریم اورنگزیب بھی ساتھ موجود تھیں، پیچھے کھڑی تھیں، اور حمزہ شہباز بھی ساری گفتگو کو سن رہے تھے۔ اور وہ معاملہ جو وہاں پر سنائی دے رہا تھا وہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے جو جن امیدواران کا نام تھا اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی۔ ساتھ عدالت میں رپورٹرز بھی موجود تھے۔ رپورٹرز جو ہے وقتاً فوقتاً مریم نواز سے سوالات کر رہے تھے۔ مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے، اور شہباز شریف سے خطرے کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے
کہ میرے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ شہباز شریف ہیں، میری جگہ اگر کوئی وزیر اعظم بن سکتے ہیں وہ شہباز شریف ہیں، یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ادھر ایف بی آر کے گواہ نے اپنا چیف ایگزامینیشن مکمل کروایا تو شہباز شریف جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ مریم نواز کو کہا بیٹھے میں جج صاحب سے کوئی بات کر لوں، اور کھڑے ہو کر عدالت سے کہا کہ میں جناب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو جو میری میڈیکل جو بورڈ بنا تھا اس کی رپورٹ مجھے نہیں ملی تو برائے مہربانی نیب کو کہا جائے مجھے وہ رپورٹ دیں۔ عدالت نے کہا چلے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ویسٹ مینجمنٹ کا جو معاملہ ہے، جو لاہور میں گندگی کا ایشو ہے، اس کے اوپر میں عدالت کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2010 میں نے جو ترک کمپنیوں کے ساتھ ٹھیکہ کیا تھا میں اس کی ڈیٹیلز عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا آپ کو بارہا اس بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی آپ کی پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ کوئی میڈیا نہیں ہے، آپ اپنے کیس کے متعلق بات کیا کریں، آپ کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ پیچھے آپ نے 2 تاریخوں پر وہ جو چنیوٹ مائنز کا معاملہ تھا اس کے اوپر بات کی اور ہم نے آپ کو کافی دفعہ سمجھایا، اور ساتھ امجد پرویز صاحب کو کہا عدالت نے کہ امجد پرویز صاحب آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے، کیوں نہیں اس باز کیوں نہیں آ رہے، کیوں یہاں عدالت میں کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جو شہباز شریف تھے انہوں نے نہ جج صاحب کی سنی، نہ انہوں نے جو ہے وہ جو امجد پرویز صاحب ہیں ان کی سنی۔ اب شہباز شریف کو پتہ ہے کہ یہاں میڈیا کے رپورٹرز بھی کھڑے ہیں تو میں جو بات کروں گا وہ میڈیا میں آٹومیٹکلی چلی جائے گی اور وہ میری ایک طرح کی پریس کانفرنس ہی ہے، تو وہ اب جیسا نیچے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب ایک بندہ اگر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تو اس کا کیا علاج ہے۔ شہباز شریف شروع ہو گیا۔ اب جو شہباز شریف نے باتیں کی وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ 2010 میں ہمارا معاہدہ ہوا، یہ $420 ملین میں یہ معاہدہ تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اس ترک کمپنی کے جو ذمہ داران تھے ان کو بلایا اور میں نے ان کے کہا کہ اتنا مہنگا آپ کیسے ٹھیکہ دے سکتے ہیں، ہم تو پاک ترک دوستی کی مثالیں دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ جب خلافت کی تحریک چلی تھی، تحریک خلافت، اس میں ہمارے بڑوں نے ہماری ماں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ کر تحریک خلافت میں حصہ ڈالا تھا، اور آج ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب ساری عدالت میں سارے لوگ ان کی منہ کی طرف دیکھی جا رہے ہیں یہ آپ باتیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے 3 گھنٹے پورے 3 گھنٹے لگائے، اور 3 گھنٹے لگانے کے بعد جو ہے میں نے ان کو اس بات پر جو ہے وہ مجبور کیا، اور اس بات پر ان کو میں نے کنوے کیا کہ ہم دوست ہیں، آپ ترکی ہیں، ہم جو ہے وہ آپ ترک ہیں، ہم پاکستانی، ہم دوست ہیں، ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، تو آپ ہمارے حال پر رحم کریں اور آپ یہ جو ٹھیکہ ہے اس کو کم کریں۔ اور وہ $420 ملین کا جو ٹھیکہ تھا وہ $120 ملین انہوں نے کم کر دیے، اور یہ ساری کی ساری جو ہے یہ میری اس میں جو ہے وہ میری اس میں کامیابی ہے۔ اب وہ کبھی $420 ملین کہنے لگ جاتے تھے، کبھی وہ $420 ملین کہنے لگ جاتے تھے، وہ خود ہی جو ہے نا کبھی کوئی بات کرتے تھے کبھی کوئی بات کرتے تھے، کہتے میری 3 گھنٹے کی جو محنت ہے اس کے بعد میں نے قوم کی پائی بچائی ہے، میں نے قوم کے بچوں کا پیسہ بچایا ہے اور میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عدالت نے کہا آپ کی بات ہو گئی ہے تو جائیں آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ پھر شہباز شریف کو حمزہ شہباز ہے انہوں نے پیچھے بٹھایا، اور ساتھ عدالت میں وہ جو ایف بی آر کے گواہ تھے محمد شریف جنہوں نے اپنا جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا، یہ بیسیکلی جو آڈٹ رپورٹس تھی شہباز شریف کی وہ منگوائی گئی تھیں، اور وہ آڈٹ رپورٹس عدالت میں جو ہے وہ پیش کی گئی تھیں، اور ایف بی آر کا گواہ عدالت میں پیش ہوا تھا۔ تو ایف بی آر کے گواہ نے ساری ڈیٹیلز عدالت کو بتائیں۔ شہباز شریف بار بار یہ کہتے رہے دیکھیں یہ میری آڈٹ رپورٹ ہے، اس میں ہے نا کہ میں نے اپنے بچوں کا اربوں روپے کا نقصان کیا کاروبار کا، اور میں نے خزانے کا فائدہ کیا، اور میں نے قوم کی پائی بچائی۔ بار بار وہ انٹرپٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا ریکارڈ جب جو ہے وہ ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو ساتھ پھر جو ہے وہ جرا کی امجد پرویز صاحب نے، اور انہوں نے کافی ڈیٹیل اس پر جرا کی۔ اب جو اس میں مریم اورنگزیب ہیں، جو اس میں باقی جو لیڈرز تھے، عظمہ بخاری ہو گئیں اور عطا تارڑ ہو گیا، خواجہ عمران نذیر ہو گیا۔ عظمہ بخاری اور خواجہ عمران نذیر یہ تو فزیکلی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہوئے نظر آئے، اس کے اوپر میڈیا میں بھی جو ہے وہ فوٹیجز اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ ساتھ آج انہوں نے گیٹ بند کر دیا تھا، اور گیٹ میں صرف شہباز شریف وغیرہ کی گاڑیاں آئیں اور مریم نواز کی گاڑی آئی، باقی جو ان کے سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان سب کو دروازے سے باہر کھڑا کر دیا۔ یہ اس وجہ سے لڑائی شروع ہوئی، اور پھر جو وہاں پر طوفان بدتمیزی اور جو ہنگامہ خیزی دیکھنے کو ملی وہ شاید جو ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہر تاریخ پر ہوتا ہے، اور یہ آج تو وہ اسپیشل جو ان کی فورس ہے وہ فورس جو ہے وہ
باقاعدہ تیار تھی اور وہ باقاعدہ پلان کے ساتھ آئے تھے اور باقاعدہ وہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ آج وہ وہاں پر یہ ہنگامہ کریں گے، آج وہ مریم نواز کو خوش کرنے آئے تھے اور شہباز شریف کو یہ بتانے آئے تھے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز خود آئیں تو کتنے کارکنان آتے ہیں اور مریم نواز آ جائے تو کتنے کارکنان آتے ہیں، وہ یہ بھی شو کروانے آئے تھے۔ اور باقاعدہ پری پلان انہوں نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر بدماشی کی اور ہاتھا پائی پولیس کے ساتھ کی، جس کے اوپر ایس پی جو تھے سیکیورٹی، انہوں نے کہا کہ ان سارے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے اور اس کیس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔